بٹی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ حق و باطل کی لڑائی میں جس آدمی کو آپ نے کہا ہو کہ یہ کرپٹ ہے اور وہ آدمی نے کہا ہو کہ اچھا مجھے لے کے چلو عدالت میں، پھر اس کے ساتھ ملاقاتیں حق اور باطل کی لڑائی میں ایسے تو نہیں ہوتا سر. یہ کوئی حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، پاور پالیٹکس. تو یہ پھر یہ نیریٹو ان کا یہ غلط ہے، یہ والا نیریٹو نہیں. یہ ان کا نیریٹو تو بنائیں گے نا. پہلے نمبر 1 نہیں، نیریٹو میں آپ مذہب امر بالمعروف کا نام استعمال کر رہے ہیں. مذہب نہیں ہونا چاہیے. مذہب میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ مذہب استعمال کریں آپ اس میں، اور آپ دین استعمال کریں آپ اس میں کوئی چیز ایسی لائیں، یہ تو نہیں. آپ سیاست کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا تو یہ ہے نا ہمارے سامنے، میرے خیال سے کوئی وہ عاد سمود قوم کا کوئی اگر تباہی کی بھی کوئی کلپ آ جائے تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کے 2 بیانات سامنے آ جائیں گے. یہ ایسا انہوں نے پوری زندگی 22 سال کیا ہوا ہے. لیکن یہ بنیادی طور پہ ایک اقتدار کی جنگ ہے. آپ سوچئے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کیا چیز کامن ہے؟ مولانا فضل الرحمان ANP اور محمود خان اچکزئی کی کیا چیز کامن ہے؟ کیوں شہباز شریف صاحب چودھریوں کے گھر پہنچ گئے؟ وہ وسیم اختر نے کیا کہا ہوا ہے 2 شریفوں کے بارے میں، ہاؤس آف شریف کے بارے میں؟ ان کے ساتھ شہباز شریف کھڑے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے. بلاول بھٹو کے ساتھ پہلے آپ انقلاب لائیے، وہ ان کے پیٹ چیرنا چاہتے تھے، وہ ان کے. تو یہ دونوں طرف سے کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں. یس، میں عمران خان صاحب کے اس پوائنٹ کے ساتھ ہوں کہ یہ لوٹا کریسی نہیں. پلیز، یہ ضمیر جاگنے، یہ بات ویسے صحیح نہیں ہے، یہ ضمیر جاگنے، لوٹا کریسی ختم ہونی. اور یہ جو 2018 میں آ رہے تھے نا دھڑا دھڑ، تو ہم کیا اب بھی انہیں کو لیکن 2019 کیوں بھول جاتے ہیں بھٹی صاحب؟ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک اعتماد آئی تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپوزیشن کے کتنے ووٹ توڑے؟ 14. سر میر صاحب اس وقت پرویز رشید صاحب نے کیا کہا تھا، اور وہ جو فوت ہو گئے ہیں حاصل بجنجو صاحب نے کہا ہمیں شرم آتی اس میں. کوئی اٹھ کے گیا، کسی نے ریزائن کیا کہ شرم آتی؟ یہ دونوں میں فرق تو کوئی نہ ہوا. کچھ بھی نہیں سر، یہ اقتدار کی جنگ ہے. لیکن اس میں عمران خان صاحب کو ایک بات یاد رکھیے، کوئی مانے نہ مانے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عمران خان اگر 5 سال بعد ہوتے نا تو یہ پیپلز پارٹی جس طرح سمٹ کے سندھ میں آ گئی، ہو سکتا ہے یہ KPK میں بھی نہ آتے. لیکن یہ اپوزیشن عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف دے رہی ہے، بہت بڑا آکسیجن لگا رہی ہے. کیوں؟ اب وہ کیا ہمارے ہاں گجنی یادداشتیں ہیں، 6 مہینے بعد انہوں نے پھر کھڑے ہو جانا ہے، قوم نے پھر پیچھے ہونا، پچھلوں نے آ کے ایسی تباہی پھیرنی ہے. کیا کہ میں نے امریکہ کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، میں نے یورپ کو کہا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، میں روس چلا گیا. ابھی تو میں نے سارا مہنگائی پہ دیا تھا ریلیف، ابھی تو میں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی. لیکن امریکہ بھی کہتا ہے اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ فوجی اڈے تو مانگے ہی نہیں تھے، تو ایبسولوٹلی ناٹ، اس کا تو کہنے کا نوبت ہی نہیں آئی. سر اس سیاست میں آپ اتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ یمن کی جنگ پہ نواز شریف کو سزا ملی تھی، وہ ماننے والی بات ہے. ایٹمی دھماکوں پہ نواز شریف کو سزا ملی تھی، یہ ماننے والی بات ہے. چلے میں اس پہ فہد صاحب سے بات کروں گا. تو یہ آج نہیں عمران خان کو یا تو آپ سندھ ہاؤس میں بندے مقیم کر کے، آپ الائز کو آفریں بڑھا کر، آپ اکٹھے ہو کر، آپ پہنچے ہوئے بزرگ جن کا کام ہی یہ ہے وہ اس طرح نکالیں گے تو پھر تو وہ کھڑا ہوگا. اچھا، لیکن چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور بھی بات سنوانی چاہتا ہوں، کیونکہ اب حق اور کی بات شروع ہو گئی ہے نا. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ تو پاور پالیٹکس ہے، اقتدار کی جنگ ہے. لیکن 2014 میں آپ کیا کہتے تھے، ذرا سنیں. اگر مجھے اتنی تعداد میں لوگ کہتے گو عمران گو، میں تو شرم سے ہی چلا جاتا. میرے میں غیرت ہوتی اور ہے، میں کہتا اچھا اگر عوام کہہ رہی ہے گو عمران گو، الیکشن کرواؤ پھر سے. تو عمران خان معاملہ غیرت پہ بھی لے آئے تھے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں گو عمران گو، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کہہ رہے ہیں گو عمران گو. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا، میں مقابلہ کروں گا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیگ صاحب، آپ فہد حسین صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو الائز ہیں کاف لیگ، BAP اور MQM، انہوں نے الٹیمیٹلی اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے؟ کچھ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں اور بالکل کلیئر ہے. فہد بھائی نے کہا ٹائمنگ کا ایشو ہے، ونس اسٹیبل آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی. دیکھیے پولیٹیشنز ہمارے ہاں وہی سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو ساتھ جوڑ کے رکھے، اور ہمارے کلچر میں ایک وزاداری ہے اور پولیٹیشین وزادار ہونا چاہیے. وہ لوگوں کو اس میں یہ کوالٹی ہو
کہ وہ اپنی پارٹی یا دوسری پارٹیوں کو امپریس کرے اور ان سے ایسا سلوک کرے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں. آپ دیکھیے 3.5 سال 4 سال میں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ سوائے انتقام کے اور گالی گلوچ کے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. دیکھیں انہوں نے پہلے ان کو آفر کی کہ اکانومی پہ چارٹر کر لیتے ہیں, اکانومی ہماری معیشت بڑی خراب ہے, لیکن انتقام اتنا زیادہ تھا, یہ چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں سب لوگ مر جائیں اور میں رہوں, کیونکہ میں بلو بلڈ ہوں, یہ سب کچرا ہے اور میرا ہی دم چلے گا. ایسا نہیں ہے. پالیٹکس میں آپ لوگوں کو اگر نکالنا شروع کریں گے اور حکارت میں ان کے خلاف جو بھی یہ گفتگو کرتے ہیں اس میں لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور آپ نے جتنے دعوے کیے, جتنی باتیں کی ہیں, وہ اس کی نفی آپ نے خود کی ہے, کسی اور نے نہیں کی. اس صورت میں اگر آپ اپنے الائز کو یا اپنی پارٹی کے لوگوں کو یکجا رکھنا چاہتے ہیں تو پاسبل نہیں ہے, کیونکہ 4.5 سال کا آپ کا ریکارڈ جو گورننس ہے اور جو سلوک آپ نے اپنی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا, اپنے ورکرز کے ساتھ کیا, آپ نے کہاں ہے آپ کی وہ پولیٹیکل پارٹی اور کتنے دفتر کھلے ہیں اور کیا آپ نے تنظیم کیا؟ وہ ورکر جنہوں نے آپ کے لیے مارے کھائیں, دھرنا دیا, ووٹ دیے, وہ کہاں ہیں؟ ان کا پرسان حال کوئی ہے؟ آپ نے پوچھا 4 سال میں کون سا دفتر آپ کا پی ٹی آئی کا کھلا ہوا ہے جہاں پہ ورکر جا کے اپنی کو داد رسی کر سکے, تنظیم سازی کر سکے؟ پھر آپ گلہ بھی کرتے ہیں. اب آپ ان کو بلا رہے ہیں, آؤ. کس لیے بلا رہے ہیں آپ ان کو؟ یہ کوئی یہاں خانہ جنگی نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس کے ساتھ بات چیت تو چل رہی ہے. جی چل رہی ہے, وہ بھی آپ کو ذرا ٹیبل ہونے دے, سب کلیئرٹی آ جائے گی. یہ خود بھی دھوکے میں ہیں, باقیوں کو بھی دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں جو ان سے گئے ہیں. وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں ان کو. نہیں دیکھیں, بات چیت کرنے میں کوئی ڈیسیژن تو ہو چکا ہوا ہے, کوئی واپس نہیں آئے گا. میرا نہیں خیال کو واپس آئے گا. یہ لوگوں کو غیرت دلاتے ہیں, وہ بھی غیرت مند ہیں. ایسا نہیں کہ صرف آپ ہی غیرت مند ہیں اور پاکستان میں کوئی اور غیرت والا ہے نہیں. تو یہ الفاظ آپ کو خود کاسٹ کرتے ہیں. لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا, میں نہیں سمجھتا کوئی واپس آئے گا. اچھا فہد حسین صاحب, اگر جیسا کہ آپ نے لکھا اگر عثمان بزدار صاحب کی قربانی ہو جائے تو ترین گروپ واپس آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں میر صاحب یہ سب کچھ ہو سکتا تھا اگر چند ماہ پہلے اس پہ بات ہوتی. انہوں نے بڑی دیر کر دی ہے اور اب سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہیں انڈر پریشر اور ان کے پاس رہ گئے ہیں پتے کم, تو ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ ہو گئی ہے کمزور. میرے خیال میں جس وقت یہ خود ڈینائل میں تھے اور ہر چیز کو نہ کر رہے تھے, اس وقت یہ تمام تر معاملات طے ہو گئے. یہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں میر صاحب, یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوا, یہ تو مہینوں سے یہ پلاننگ چل رہی ہے, ایک ایک باریکی میں جا کے, چاہے وہ اتحادی ہوں, چاہے وہ جہانگیر ترین گروپ ہو, چاہے یہ ناراض اراکین ہو, سب سے بڑی تفصیل میں جا کے بات چیت ہوئی ہے, ڈیلز ہوئی ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ سب کچھ منظر عام پہ آیا ہے. تو یہ کہنا کہ آخری 3 دن میں یا 4 دن میں جب یہ بالکل کمزور ہوئے ہوئے اب وہ لوگ ان کی بات سن کر اور اپنے تمام تر جو پلان تھے چینج کریں گے, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن امکانات میرے وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے لکھا فرسٹ آپشن, ایک نوٹیفیکیشن بھی ہو سکتا ہے یا ڈی نوٹیفائی بھی کسی کو کیا جا سکتا ہے. میر صاحب اگر وہ ہو بھی جائے نا تو اس سے ان کی بچت اس طریقے نہیں ہوتی کہ اس سے یہ کامیاب تو نہیں ہوتے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ اگر یہ کسی کو ڈی نوٹیفائی کر دے پھر بھی نہیں بچتے. کیسے بچیں گے؟ دیکھیں نا, اس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے سر پہ آیا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کے ڈی نوٹیفیکیشن سے وہ آئین کا جو پروسیس ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. نمبرز تو پھر بھی اسی طریقے سے ان کے خلاف ہیں. میرے خیال میں اس سے معاملات اور خراب ہو جائیں گے. بھٹی صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں لوٹا کریسی ختم ہونی چاہیے, یہ بڑی اہم بات ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوٹا کریسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر صرف پارٹی کو ووٹ دینا ضروری ہے تو پھر یہ آئین میں جو ایک آرٹیکل ہے 63A, یہ کیوں شامل کیا گیا؟ ایک پروسیس ہے نا پورا. میں بعض چاہتا ہوں اس میں میں شامل نہیں تھا جب یہ آئین بن رہا تھا, نہ مجھ سے کسی نے رائے پوچھی تھی. یہ 63A بہت بعد میں آیا ہے, 73 میں نہیں بنا. میں کہہ رہا ہوں سر, ابھی بھی جب بھی آیا ہے, ظاہر بعد یا پیپلز پارٹی حکومت میں آیا یا نون کی حکومت میں آیا, مجھے پتہ ہے آیا ہے. اور میں نہیں مانتا اس آئین کو جس میں یہ اس شک کو کہ جس میں اصول نہیں ہے, منطق نہیں ہے, اخلاقیات نہیں ہے.